نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 172 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے پیروی کی، اللہ کی رضا کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہیں جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم، اور اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ اور نہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی سے ان کے گلے میں توق پہنائے جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ، جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے
کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ کر رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی موت کا مزہ چکھنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو مزہ چکھنا ہے موت کا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے ہی کا سامان ہے، البتہ تمہیں سارے مالوں میں سے اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی آزمائشوں کے بعد، مال، اولاد اور تمام آزمائشوں کے بعد ایک بات ہمیں کرتے ہیں، اور وہ خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بہت حوصلے کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں ساری کی ساری، یہ بھی دعا بہت ہی خوبصورت ہے، دعائے مغفرت بھی ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، بس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ ربنا وآتنا، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ربهم انی لا اطیع عمل عامل، کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھر والوں نے گھروں سے نکال دیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، بدلہ ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں سے چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس چیز کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ جب تو حساب لے گا تو ہم پر حساب کتاب کو آسان فرما دینا۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سورت تکمیل ہوتی ہے اتنی خوبصورت آیت کے ساتھ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر ہماری سورہ آل عمران تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت حکم آ رہا ہے کہ صبر کرو، یعنی طاعات کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے علیحدہ بیان فرمایا کہ رابطو، میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہم وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلے کا کام ہے، اسی لیے حدیث شریف میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے یعنی جہاد میں اسلامی سرحد کا پہرہ دینا، مورچہ بند ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کا مقارنہ ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران ہماری تکمیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، اس کی 24 رکوع ہیں اور 17 آیات ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ نساء کے معنی عورتیں ہیں، اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ ایک جان سے مراد اس میں ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر ان سے ان کا جوڑا یعنی حوا علیہ السلام مراد کی گئی ہیں۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد آدم سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہوتی ہے اس کا بالائی حصہ، اس سے عورت کو بنایا گیا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ علماء مفسرین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفاظ خلق منہا سے اسی کا موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے، تاہم بعض لوگ پسلی سے پیدا کی گئی کہتے ہیں۔ اسی حقیقت کو مختلف طرح سے عورت کی طبیعت اور فطرت کے اندر جو کجی ہے، حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، مگر یہ تعویل کرینے اور دلیل سے خالی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں سے
مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والارحام کا عطف اللہ پر ہے، یعنی رحموں رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ ارحام یعنی رحم کی جمع ہے، مراد رشتے داریاں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں ہی رشتے مراد ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کی ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب وہی لوگ جو ہیں محسنین میں آتے ہیں، جو قطع تعلق کرنے کے باوجود بار بار صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو رشتوں کو جوڑ جوڑ کے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2-2، 3-3 اور 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کر لو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں۔ البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے وقت اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست یعنی مالدار ہو اور وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے ہر ایک کا مقررہ کیا ہوا حصہ ہے، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار، یتیم اور مسکین، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ مثلاً یا تو آپ تھوڑا بہت اگر ان کو کچھ دے سکتے ہیں اس مال میں سے حصہ تو وہ دے دیں، اگر نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ نرمی سے بات ضرور کریں، دھتکارنا نہیں چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی، چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں کتنی سخت وعید بیان کی جا رہی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے۔ اگر اس کی اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3 حصہ ہے، اور اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان دونوں میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہیں، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علیمًا حکیمًا خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔
वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियों के तरके में तुम्हारा आधा हिस्सा है अगर इनकी औलाद न हो। फिर अगर इनकी औलाद हो तो उनके तरके में तुम्हारा चौथा हिस्सा है। ये तकसीम इनकी वसीयत पर अमल या कर्ज अदा करने के बाद होगी। और अगर तुम्हारी औलाद न हो तो तुम्हारे तरके में तुम्हारी बीवियों का चौथा हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में उनका 8वां हिस्सा है। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत पर अमल या कर्ज अदा करने के बाद होगी। तमाम वसीयतों के साथ हमें किस चीज की ताकीद बताई जा रही है, यानी वसीयत पर अमल और कर्ज की अदायगी के बाद ये तुर्का जो है ये तकसीम किया जाएगा। और अगर वो आदमी जिसका वर्सा तकसीम किया जा रहा हो उसका बेटा ना हो, बाप या ऐसी ही औरत हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। फिर अगर उनकी तादाद इससे ज्यादा हो तो वो सब 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। ये तकसीम इसकी वसीयत पर अमल या कर्ज अदा करने के बाद होगी, जबकि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। ये अल्लाह की तरफ से ताकीद है और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़े हौसले वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूबसूरत नाम व सिफात अलीमुन हलीम बयान की जा रही हैं। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगा इसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से आगे निकलेगा तो अल्लाह इसे आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए रुस्वाह करने वाला अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करे तो उन पर अपने में से 4 मर्द गवाह ठहरा लो। फिर अगर वो गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो 2 मर्द बेहयाई का काम करें तो उनको ईजा दो। फिर अगर वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, बड़ा मेहरबान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूबसूरत नाम सिफात तव्वाबर रहीमा बयान की जा रही है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ, अल्लाह तो सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी से बुरा काम करते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। चुनाचा अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है, और अल्लाह बहुत जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूबसूरत नाम सिफात अलीमन हकीमा बयान की जा रही हैं। और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाए तो वो कहता है बेशक अब मैंने तौबा की। और न उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर ही होते हैं। उन लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर ईमान वालों से मुखातिब होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस बन जाओ, और तुम इन्हें इस मकसद से ना रोक रखो कि तुमने इन्हें जो मेहर दिया हो उसका कुछ हिस्सा वापस ले लो, मगर इस सूरत में इन्हें रोकना जायज है अगर वो खुली बेहयाई का काम करें और तुम इनके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। फिर अगर तुम इनको नापसंद करो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह इसमें बहुत बेहतरी कर दे। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना चाहो और तुमने इनमें से किसी को बहुत सा माल दिया हो तो इसमें से कुछ भी वापस ना लो। क्या तुम इसे बहतान लगाकर और खुला गुनाह करते हुए वापस लोगे? और तुम मेहर में से कैसे वापस ले लोगे, हालांकि तुम एक दूसरे से मिलाप कर चुके हो और इन औरतों से तुमने पुख्ता अहद लिया है। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, और जिन औरतों से तुम्हारे बापों ने निकाह किया हो उनसे तुम निकाह न करो मगर जो पहले गुजर गया सो गुजर गया। बेशक ये बेहयाई का काम है, नाराजी की बात है और बुरा तरीका है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, फिर कुछ सारे अहकामात, कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ हराम किया गया है निकाह के, वो अहकामात बतदरीज हैं कि तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ
اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ میں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلمی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نسبی، 7 رضائی اور 4 سسرالی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، اور 7 رضائی محرمات میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں ہیں، اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب یعنی مدخولہ بیویوں کی پہلے خاوند سے لڑکیاں، بہو اور دوست کی بہنوں کا جمع کرنا، یعنی 2 سگی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کا بھی ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبیہ کی تفصیل امہات مائیں میں ماؤں کی مائیں، نانیاں اور ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں یعنی دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ بنات بیٹیاں میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں یعنی نیچے تک سارے رشتے شامل ہیں۔ زنا کے نتیجے میں زانی کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی اس کی بیٹی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ سے ایسی بیٹی میں شامل کرتے ہیں جو کہ اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں اور یہی حق ہے، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہیں۔ پس جس طرح ہو وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں مال متروکہ کی تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، ان میں داخل نہیں، اور بالاجماع وہ وارث بھی نہیں ہیں، اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہاں تک تو یہ ان رشتوں کے بارے میں کچھ یعنی احکامات ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور ان میں جو تیسری پشت میں بھی آ جاتی ہیں یعنی پوتے پوتیاں، نواسیاں اور نانیاں دادیاں وغیرہ بھی، یہ سب تینوں قسموں کی بہنیں بھی شامل ہیں ان میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج یہ پارہ جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے، اور سورہ نساء ابھی ہماری جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 5ویں پارے کے بیچ میں بھی آیت 19 کے بیچ میں دور جہالت میں جو باتیں ہوا کرتی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب شوہر جو ہے وہ فوت ہو جایا کرتے تو عورت کو اسی گھر میں رہنا ہوتا، تو اسے چھوڑنے نہیں دیتے تھے، کبھی اس کے بیٹے اس سے شادی کر لیتے یا ویسے ہی روک لیا کرتے تھے، تو ان باتوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور شوہر کی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو آگاہی کرتی چلوں کہ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے رکھیں، نان نفقہ دیں، مہر ادا کریں، منہ بسور کر نہ رکھیں، باتوں میں اپنائیت اختیار کریں، اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہ ہوں، جو خود کھائیں وہی اسے کھلائیں، جو خود پہنیں وہی اس کو پہنائیں، چہرے پر نہ ماریں، گالی نہ دیں، کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو گھر سے نہ نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اور آیت نمبر 20 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بیوی کو چھوڑ رہے ہو تو تحفے، تحائف اور جو مال دیا جا رہا ہے وہ اس سے واپس نہ لو۔
یہ تمام تاکیدیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے دی گئی ہیں، کیونکہ ہماری سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے، اور اس کے بیچ میں ہمیں بہت ہی خوبصورت احکامات جو کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو ایک مقام دیا گیا ہے، اس کا رتبہ بلند کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ اپنی اولادوں کو اس کا علم ضرور دینا ہے، اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، تاکہ معاشرے کے بیچ میں جس قسم کا نظام عورتوں کے خلاف چل رہا ہے ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ وباللہ توفیق، جزاک اللہ احسن الجزاء۔